جو بندوق کے زور پر، وائلنس کے زور پر وہ انوائرمنٹ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں سر، دے کین ناٹ ہولڈ این انچ آف آر لینڈ فار مور دین 3-4 آورز. وہی رسپانس ٹائم ہے جو ہمارے سیکورٹی فورسز کو لگتا ہے. یس سر، انہوں نے ایک انوائرمنٹ ضرور بنایا ہے. وہ انوائرمنٹ 5 منٹ کی ویڈیو آ کے بنانا، 10 منٹ کے لیے سڑک پہ آنا، اس انوائرمنٹ کو انشاءاللہ تعالی ہم واپس گین کریں گے. جس طریقے سے انہوں نے اس جنگ کو لے کے گئے ہیں، ہم تمام بلوچستان کے لوگ اس کی نہ صرف شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کو بلوچ سے جوڑا بھی نہ جائے، بیکاز ان کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلوچ جتنے ہیں آج ان کی لیڈرشپ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور تمام کے تمام اپنے نارمز، اپنے کلچر اور اپنے جو رچ ہسٹری ہے اس کے بارے میں ہم بڑے سینسٹیو بھی ہیں. اور ہماری تاریخ میں اس طرح کا کام کبھی نہیں ہوا جس طرح کا ان دہشت گردوں نے کیا ہے. اور ان دہشت گردی کا کلا کما بلوچستان میں اس وقت، اور خاص طور پہ وہ لوگ سر، 3 اس کے میں مختصر سی بات کروں گا سر. ایک وہ جو بندوق کے زور پر، وائلنس کے زور پر وہ انوائرمنٹ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں سر، دے کین ناٹ ہولڈ این انچ آف آر لینڈ فار مور دین 3-4 آورز. وہی رسپانس ٹائم ہے جو ہمارے سیکورٹی فورسز کو لگتا ہے. یس سر، انہوں نے ایک انوائرمنٹ ضرور بنایا ہے. وہ انوائرمنٹ 5 منٹ کی ویڈیو آ کے بنانا، 10 منٹ کے لیے سڑک پہ آنا، اس انوائرمنٹ کو انشاءاللہ تعالی ہم واپس گین کریں گے. اور حکومت بلوچستان سر، گڈ گورننس اور میریٹوکریسی جس طرح آپ کی ڈائریکشن ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کو انشور کریں گے. اور وہ جو گڈ گورننس ہے سر، وہ یقیناً کمپلیمنٹ کرے گا ہماری سیکورٹی فورسز کو، جو میدان میں اپنے سینوں پہ گولیاں کھا کے ہمارے جو بچے ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری ماؤں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اتنے دور دراز علاقوں میں. سر دیٹس آل فرام مائی سائڈ. آپ سر انیشیل بات کر لیں، پھر کنکلوڈ بھی آپ کیجیے گا. اگر ہم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم نہ کیا تو میرے منہ میں خاک، پھر پاکستان کے وجود کو خطرہ لگ سکتا ہے. میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی جب تک کہ باقی صوبوں کے ہم پلہ نہیں ہوگی، میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی، وہ پاکستان کی خوشحالی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جب تک کہ صوبہ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی، پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا. آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 2021 کے بعد، کیونکہ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، ڈاکٹر مالک اس کے گواہ ہیں، قدوس صاحب اس کے گواہ ہیں، آپ سب اس کے گواہ ہیں، اور 80,000 پاکستانیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا. 30 ارب ڈالر کی معیشت کو تباہ کن نقصان پہنچا. اور نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور افواج پاکستان کی عظیم قربانیوں سے اور پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ عام شہریوں کی قربانیوں سے یہ امن قائم ہوا. اور دوبارہ اس ناسور نے سر کیوں اٹھایا؟ اس کا سر جو کچلا جا چکا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ سوال جو کئی بار اٹھا ہے without going into any kind of political point scoring. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ جو طالبان سے اپنا دل کا رشتہ جوڑتے اور بتانے میں تھکتے نہیں، انہوں نے ہزاروں طالبان کو دوبارہ چھوڑا، ہزاروں طالبان کو، یہاں تک کہ ایسے گھناؤنے کردار جو کہ بالکل بلیک فیس ان کو بھی چھوڑا گیا. اس وقت افواج پاکستان کے جوان اور افسر کے پی میں اور بلوچستان میں دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، دن رات. اور وہ افسر اور جوان اپنے بچوں کو یتیم کر کے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں. ماؤں کو ان کے گود میں جو دودھ پینے والے بچے ہیں ان کی گودیں خالی ہونے سے بچا رہے ہیں، اپنے خون سے،
اپنی قربانیوں سے. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے اور کوئی قربانی ہو نہیں سکتی. اور اس کا اگر ہم احترام نہیں کریں گے، اس کی ہم تکریم نہیں کریں گے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم جواب دہ ہوں گے. شومی ایک قسمت دیکھیں کہ آج ایک ایسا طبقہ ملک کے اندر جب سے یہ واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتے. اب یہ جو واقعہ ہوا اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو کی گئی وہ ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا جا سکتا. اور ہمارا جو مشرقی حصے میں جو ہمارا جو ملک ہے جس نے ہمیشہ پاکستان سے دشمنی کی ہے، انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر ملک کے اندر بسنے والے، پاکستان کا کھانے والے، جس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اس کو ہمسایہ ملک نے جس طرح اس کو اپنے مختلف پلیٹ فارم سے اس کو نشر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی عقل دنگ رہ جاتی کہ یہ گھس بیٹھیے ملک کے اندر دوست نما دشمن پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف اور فوج کے خلاف کس طرح کی دشمنی پر اتر آئے ہیں. یہ ہے وہ واقعات. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کمال مہربانی سے ایک سال میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سنبھالا ملا ہے، اس کو استحکام ملا ہے. اور یہ بات آج میں نہیں کہہ رہا، وہ لوگ، وہ ادارے ملک سے باہر جو پاکستان کی ہر موقع کے اوپر وہ پھگڑی لگاتے تھے، مذاق کرتے تھے، آج وہ دل سے یا زبان سے وہ منہ بھر کے پاکستان کی وہ تعریف کریں کہ یہ ملک سنبھل گیا، یہ ملک یہ ڈیفالٹ سے بچ گیا، وہ حیران ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں تو ایک طرف دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف نمبردار زماں کڑیل جوانیوں کی قربانیاں، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر اور باہر ان کا سنگین مذاق اڑایا جائے، ان کی تضحیق کی جائے. اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی. اس سے بڑا پاکستان کے خلاف کوئی اور جرم ہو نہیں سکتا. جنہوں نے طالبان کو پاکستان میں دعوت دی اور یہ کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں کاٹ دی ہیں، اور وہ طالبان اور وہ افغان جو 40 لاکھ افغان پاکستان کے اندر، ہم نے ان کی بھرپور طریقے سے ہم نے ہر طریقے سے ہم نے ان کی یہاں پر ان کو رکھا، ان کا خیال رکھا. ان کے آج وہاں پر کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادوں کے مالک ہیں. جنڈولا میں، کے پی میں، وہاں پر 6 دہشت گرد وہ ان کو جہنم رسید کیا گیا ہے. ان کا دھماکہ ہوا، چھت گری جس سے کہ 2 پاکستانی زخمی ہوئے. کیا یہ قربانیاں جس سے پاکستان نہیں دنیا میں امن اور چین قائم ہوا، اور اس سے بڑی کمٹمنٹ، اس سے بڑی ان ویورنگ کمٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ملک 80,000 اپنے وطن کے ساتھ کی وہ قربان ہو جائیں، اپنی جو ان کی اکانومی ہے وہ تباہ ہو جائے، اور اس کے بعد اندر سے ایسے دشمن نما اٹھیں اور پاکستان کے خلاف زہر اگلیں، پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلیں. یہ تو وطن کی حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں دن رات، اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ کے کہ پتہ نہیں دوبارہ ہم گھر لوٹیں گے کہ نہیں لوٹیں گے، ان کا بوسہ لے کر بچوں کا خدا حافظ کہہ کے آتے ہیں. کس جگرے کے ساتھ. یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، یہ پیچھے میری اپنا بڑی بزرگ خواتین بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا. آپ جانتی ہیں کہ جب اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں سارا دن کہ خیر سے بچہ واپس آ جائے. تو جو معاذ پر جاتا ہے جوان، اپنے بچوں کو خیر بات کہتا ہے اور سلام کر کے جاتا ہے، اس کے جگر کو آپ نہیں پہچان سکتی.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ حالات. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ متون کیا جائے فوج کو, اور میں اس سے بڑی اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے. ہمیشہ 30 سال سے 40 سال سے اس بات کا دائی رہا ہوں کہ یہ ملک کے معروضی حالات ایسے ہیں جہاں پر سیاستدانوں اور اس ادارے کو مل کر چلنا ہے. یہ کسی کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا کہ جو لوگ, جو ہمارے جوان جو سرحدوں پر جا کر دشمن کو اڑائیں اور خود گولی کھا کر اللہ کو پیارے ہو جائیں, ان کے خلاف ہم زہریلا پروپیگنڈا کریں. This is not acceptable. This will not be tolerated and we will not tolerate it inshallah. یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی بالکل. اور اس کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے بالکل. اگر امن نہیں ہوگا تو کوئی ترقی اور خوشحالی نہیں ہوگی. جس طرح میں نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. بلوچستان کی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. اس کے کیا محرکات ہیں, اس کے کیا اس کے فیکٹرز ہیں, اس پہ میں نہیں جا رہا. یہ وقت نہیں ہے. وہ ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ, ہم اے پی سی بھی کریں گے, اس میں بات کریں گے. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2010 کا جو NFC ایوارڈ تھا, جو کہ لاہور شہر میں 3 دن بیٹھ کے اس کو اپنا اچیو کیا گیا, اس میں کریڈٹ جاتا ہے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو, کریڈٹ جاتا ہے اس زمانے کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو, کریڈٹ جاتا ہے میرے قائد نواز شریف کو, چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو, بشمول نواب اسلم رسانی صاحب کو جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے. لیکن میں انتہائی ادب سے انکساری سے عرض کرنا چاہتا ہوں that NFC award could have never been achieved, never, if Punjab did not contribute 100% of the demands of Balochistan. اور میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی احسان نہیں تھا, میرا فرض تھا اس وقت کہ صوبہ بلوچستان پاکستان کا انتہائی خوبصورت, جہاں پر بلوچ بستے ہیں, پٹھان بستے ہیں, بروئی بستے ہیں, پنجابی بستے ہیں اور دوسری قومیں بستی ہیں, انتہائی خوبصورت لوگ, دلیر لوگ, جب تک کہ ان کا ڈیمانڈ آخری پوری نہیں ہو گئی ہم چین سے نہیں بیٹھے. اور اس کے نتیجے میں 11 ارب روپیہ پنجاب آج تک دیتا آ رہا ہے. اور مجھے بخدا وزیر اعظم آج نہ صرف خوشی ہے, اطمینان ہے کہ ہم نے بلوچستان کے لیے حقیر خدمت کی, حقیر. اسی طریقے سے اسی NFC ایوارڈ میں 8% بیفور ڈسٹریبیوشن 8% ہم نے دیا اپنا KP کو, اور ٹو فائٹ وار اگینسٹ ٹیررزم. KP واز آور فرنٹ لائن. اور اس کے نتیجے میں آج تک KP کو اسی مد میں 600 ارب روپے جا چکے ہیں. 600 ارب روپے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارا پیارا صوبہ ہے, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس کے نتیجے میں 600 ارب کا اگر آپ پوچھیں کہ کیا اس کے ایکسپینڈرز ہوئے, کیا انہوں نے وہاں پر بنائے, وہاں پر سیف سٹیز CTD بنائے, میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کروں گا. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں آج, اگر ہم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم نہ کیا تو میرے منہ میں خاک, پھر پاکستان کے وجود کو خطرہ لگ سکتا ہے.